بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل عزت و احترام میری ماں بہنوں، گزشتہ مجلس میں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ انسان گناہ کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اور کتنی ہی روایتوں میں دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کو گناہوں سے جوڑا گیا ہے. اب ایک مسلمان بندہ اور بندی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی اس درجہ بری چیز ہے جس سے انسان کی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے، تو پھر گناہوں سے بچنے کا علاج کیا. میں نے گزشتہ مجلس میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کا بہترین علاج اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بسائیے اور گناہوں سے اپنی حفاظت کا سامان کیجیے. آج بھی دنیا کے اندر آپ نظر ڈال دیجئے، جو لوگ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. اور جو گناہ میں مبتلا ہیں وہ حضرات تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کرے گا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ذات مجھ کو ضرور دیکھتی ہے. آج دنیا کے اندر CCTV کیمرے کا رواج بہت ہے. دکان اور اسپتال اور اسکولوں اور اب تو گھروں کے اندر بھی CCTV کیمرے لگے ہیں. کمپنیوں اور فیکٹریوں کے اندر اب مینیجر اور نگران رکھنے والے لوگ کم اور CCTV کیمرے سے زیادہ کام لیا جا رہا. مگر آپ دیکھیں گے یہ کمپنی اور فیکٹری میں کام کرنے والے جو ملازم پیشہ لوگ رہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر نہ ہو تو جب تک CCTV کیمرہ چلتا ہے اور جب تک لائٹ چالو ہے اور پاور آ رہا ہے تب تک یہ لوگ بڑی تندہی سے کام کریں گے. اور جوں ہی پاور گیا انہیں معلوم ہے ملازموں کو اور نوکروں کو کہ ہم کو دیکھنے والا کوئی نہیں، چونکہ آج تو پاور گیا ہے اس لیے کیمرے نہیں چل رہے ہیں تو مینیجر اسکرین کے اندر ہم پر نگرانی نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر ان کا کام آدھا یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ مینیجر نہیں دیکھ رہا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک رب جس کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، جس کو کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ ذات تو ہمیشہ دیکھتی ہی رہتی ہے. چاہے CCTV کیمرہ بند ہو، دروازے اور کھڑکیاں بند ہو، تم حجرے میں اکیلے ہو، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھنے والی ہے. یہ تو آج کے ملازم پیشہ نوکروں کا حال ہے کہ جب تک پاور ہے CCTV کیمرہ چالو ہے تب تک خوب تندہی سے کام کرتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن جوں ہی چلا گیا پاور یا کسی جگہ وہ کیمرہ بند ہو گیا، اس میں کوئی فالٹ آ گیا
تو پھر ان کا کام آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں جن کو اللہ کا ڈر ہے وہ لوگ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر حجرے میں کوئی نہیں ہے، دروازے کھڑکی بند ہے اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر اس کے دل کے اندر ایک یہ ڈر پھیلا ہوا ہے، بسا ہوا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، مگر ایک وہ ذات تو دیکھتی ہے جس کے قبضے قدرت میں میری بھی جان ہے اور سارے احوال ہیں، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک آدمی روزہ رکھ کر اپنے بند حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی سخت ہے، پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، وہاں ریفریجریٹر موجود ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہے، اگر اس نے اٹھا کر پی لیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر یہ آدمی اپنی اس خلوت کے اندر بھی پانی نہیں پیتا، چونکہ میرے روزے میں پانی پی لوں گا تو دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر ایک ایسی ذات مجھ کو ضرور جانتی ہے جو ہر جگہ دیکھتی ہے، جس کو دیوار، دروازے اور کھڑکیوں کا حجاب اور پردہ راستے میں حائل نہیں ہوتا، جس کو دیکھنے کے لیے سب جگہ برابر ہے۔ تو میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ جو ہے رمضان کے اور روزوں کے اندر انسان خلوت میں بھی پانی نہیں پیتا، یہ صرف اللہ کا ڈر اسے بچائے ہوئے۔ میری ماں بہنوں، ایک بزرگ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی گیا۔ اللہ والوں کے پاس عجیب عجیب لوگ جایا کرتے ہیں اور عجیب عجیب سوالات کیا کرتے ہیں۔ ایک عامی شخص نے جا کر کسی بزرگ سے پوچھا، حضرت گناہ کرنا جائز ہے بھی یا نہیں؟ کوئی تو موقع ہوگا جس میں گناہ کرنا جائز ہو، زنا کی اجازت ہو۔ تو بزرگ نے کہا جی جائز ہے نا۔ تو کب جائز ہے؟ فرمایا ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں دو آنکھیں تم کو نہ دیکھ رہی ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو تو درست ہے۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں کہیں بھی جا کر گناہ کروں گا تو چلو دنیا کی دو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ تو اس نے سوچا اس جگہ گناہ کروں وہاں بھی اللہ موجود، فلاں جگہ گناہ کروں وہاں بھی۔ پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں دو آنکھیں نہ دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اس کا لازمی مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر کسی جگہ گناہ کرنا جائز نہیں۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دو آنکھوں سے مراد اپنی دو آنکھیں، یعنی کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا لیکن تمہاری دو آنکھیں تو کم سے کم اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی۔ اور سچ مچ تو ہماری یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے کیمرے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر یہ بیان آیا ہے کہ آنکھیں گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے اور زبان خاموش کر دی جائے گی۔ اس نے خلوت میں کیا کیا تھا؟ زبان پر تالا اور اعضاء بولیں گے۔ تو بہرحال میری ماں بہنوں، اللہ کا ڈر ہوگا، گناہوں سے انشاءاللہ بچاؤ ہوگا۔ تو علماء نے بہت صحیح بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بسانے کی کوشش کرو، جیتے جی کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرا کرو، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماویں گے اپنا ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھا، بچائے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو ایک نہیں دو جنتیں ملے گی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے ڈر سے غافل ہو جانے والے اور دنیا کی مزوں کے اندر اور انجوئی میں مست ہونے والوں کے لیے جہنم ہے۔ ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر قرآن کریم نے یہ مضمون بھی ذکر کیا۔ میری ماں بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو بتاؤں کہ جنتی لوگ اپنے جنت میں جانے کا سبب وہاں جب آپس میں پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے، اور وہاں جہنم میں جانے والے لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کون سی چیز نے داخل کیا، وہاں وہ کون سا سبب بتائیں گے۔ قرآن کریم ان کے جہنم میں جانے کے کون سے سبب کو بتاتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم نے ایک جگہ جنت کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔
اور نقشہ کھینچتے کھینچتے قرآن کریم یہاں پہنچا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب جب سب پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت عطا فرما دی ہے، تو دنیا کی مختلف یادیں وہ آپس میں تذکرہ کریں گے، اس کا قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے یہ کہیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ہم لوگ اس سے پہلے اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر والوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہمارے گھر والوں کے بیچ رہتے تھے لیکن ڈر اللہ کا ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ آج دنیا کے اندر ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور جلسہ دینے والے اور تپا دینے والے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا۔ دیکھو جنتی لوگوں کی گفتگو قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچاتا ہے، اور جنتی لوگوں کی بات چیت ہم تک پہنچاتا ہے۔ ان کے جنت میں جانے کا سبب وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی اس کو ملتی ہے۔ اور جنت کوئی چیز نہیں ہے، جنت اللہ راضی ہے اس کی علامت ہے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ کہتا ہے، میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جگہ بھی قرآن کریم اللہ کی رضامندی کن کو ملے گی، اللہ کی جنت کن کو ملے گی، ان کا پتہ یہی بتاتا ہے کہ جن کو اللہ کا ڈر، ان لوگوں کو اللہ کی رضامندی بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی جنت بھی ملے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یہ ساری مخلوق کے اندر سب سے بہترین اور بیسٹ لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہوگا جنت، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ تو ایک تو جنت کا وعدہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، یعنی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ان کو مل گئی۔ یہ دو چیزیں، یعنی جنت اور اللہ کی رضامندی، یہ کامیابی کی علامت۔ جنت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ کسی کو جنت میں بھیجا گیا، سمجھو اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے خوش ہے۔ تو یہ کن کو ملے گی اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت؟ خود قرآن آگے بہت مختصر سے ٹکڑے کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، جو اپنے رب سے ڈرا اس کو دونوں بڑے درجے کی نعمتیں، بڑے درجے کی کامیابی ملے گی۔ میری ماں بہنوں، کیا قرآن کریم کی اتنی ساری آیات سے ہم لوگ یہ نہیں پہچان سکتے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، جس کے دل میں اللہ کا خوف، وہ آدمی آخرت کا سب سے بڑا کامیاب، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کو اللہ عطا فرماویں گے اپنے ڈر کی وجہ سے۔ میری ماں بہنوں، ضرورت اسی کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا وہ گناہوں سے ضرور بچے گا، ایمان کے تقاضوں پر ضرور عمل کرے گا، اور عمل صالح نیک کام اس کی زندگی کے اندر وہ ضرور آباد کرے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ یہ اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کا بڑا حصہ بھی تم کو ملے گا۔ قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ قرآن کریم نے یہ مضمون بھی ایک سے زیادہ جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن لوگ وہ ہیں جن کے دل دہل جاتے ہیں، جن کے دل تڑپ جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بدن کے اوپر کپ کپی اور راشا طاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن مومن کے سامنے جب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ بہت بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری مملکت، تمام سلطنت، تمام کائنات جس رب عالی کی قدرت کے اندر ہے وہ اللہ، اس کا تذکرہ جو ہی آتا ہے مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کو بھروسہ بھی ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے حقیقی مسلمان اور مومن کہے جانے کے لائق یہی ہیں۔ دیکھا آپ نے میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت شروع کی تو یہیں سے شروع کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کا نام بولو اور مومن کے اوپر راشا طاری ہو جائے، اپنے رب کے ڈر سے اس کا دل دہلنے لگے، اور ایک خاص قسم کا خوف اور خشیت جو ایک مالک اور آقا اور حقیقی آقا کے تصور سے انسان کو ہوتا ہے، اس طرح کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بنیادی درجے کی شکایت سب کی زبان پر یہی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، ہمارے شاگرد ہمارا کہا نہیں مانتے، ہمارے چھوٹے ہمارے کہے میں سے باہر ہیں، کوئی کسی کی نہیں مانتا۔ لیکن ہم سب کوشش کرتے ہیں، ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں باپ کتنا اچھا ہوتا اپنے گھروں میں بار بار، وہ چھوٹے تھے بچے تب سے بولتے رہتے، بیٹے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، محشر کے میدان میں سب کو کھڑے ہو کر اپنے کچے چٹھے کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ ماں باپ اگر بار بار اپنی معصوم اولاد کو ان کے بچپنے سے یہی کان میں پلاتے رہیں اور بڑے ہونے تک بچے ہر چہار طرف سے جب بھی گناہ ہو یہی آواز سنیں، بیٹے اللہ سے ڈرو، یہ گناہ اللہ سے دور کرتا ہے اور اللہ اس کا بڑا حساب لے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس گھر میں بچہ بار بار یہ سنے گا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، وہ بڑے ہو کر تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ چکا ہے کہ میری ماں کہتی تھی، میرا باپ کہتا تھا، میرے بڑے بھائی بہن کہا کرتے تھے کہ اللہ گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اس کا سخت حساب لیتا ہے، تو بس اس کے دل کے اندر ایک ڈر اللہ کا پیدا ہو گیا اور ایک ایسی چنگاری پیدا ہو گئی جو اس کی پوری عمر تک اس کو کام دے گی، نیکیوں کے کرنے میں مددگار بنے گی، گناہوں سے بچاؤ کے اندر مددگار بنے گی۔ اللہ کی یاد جب بھی ہوگی اس کا دل دہل جائے گا۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری اور ان کے حالت کے درمیان میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت آتا تو ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہو جاتی، گھر والے پوچھتے حضرت کیا بات ہے، کیوں اتنا زیادہ آپ کی حالت ہو گئی، تو کہنے لگتے کہ ارے تم کو پتہ نہیں، میں بادشاہوں کے بادشاہ اور مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ تصور ہم لوگوں کو نماز کے موقع سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم میں ڈر کی شرح بہت کم ہے اور ہمارے بزرگوں اور صحابہ کے درمیان میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، انتظار کرتے ہم بھی بیٹھتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر ان کا کلر پیلا پڑ جاتا تھا، ان کے بدن کا پورا رنگ جو ہے فق ہو جاتا تھا، جیسے ہم میں سے کسی آدمی کے اوپر خوف طاری ہو تو اس کا پورا بدن خون سمجھو ختم ہو جاتا ہے اور خون اڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی حضرت حسن کی، ہر نماز کے وقت یہ کیفیت ہوتی تھی۔ گھر والوں نے پوچھا تو یہی جواب دیا کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں، کیوں نہ ڈروں،
آج اگر کوئی بڑا سپرنٹینڈنٹ ہمارے گھر کے اندر آ جائے، کوئی پولیس افسر ہمارے گھر میں آ جائے اپنے اصلی وردی اور لباس کے اندر، اور اس کے ساتھ سیکیورٹی ہو، اور وہ گھر میں آ کر ہم کو بلا کر پوچھ تاچھ کرنے لگے، تو کیا گھر کا ہر فرد جو ہے ایک خوف نہیں محسوس کرتا؟ تو ایک سپرنٹینڈنٹ سے اور پولیس آفیسر سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، تو اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ ایسے سارے پولیس جو ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں اور اسی کے امر کے سب تابع ہیں، اور وہ جس طرح سے ان میں تکوینی تصرف چاہتا ہے، تشریعی تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو پولیس سے ڈرنا، اللہ سے نہ ڈرنا کیا بات ہے؟ میری ماں بہنوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگوں نے یہ پیدا کر لیا تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے گناہوں سے بچ پائیں گے جیسے اللہ کے نیک بندے اپنی زندگیوں کے اندر گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہم گناہوں سے بچنے پر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل سبب ہے اس کے پیچھے محنت نہیں کرتے۔ جی، گناہوں سے بچنے کی بھی محنت کیجئے، لیکن اس بنیادی محنت کو بھی فراموش نہ کیجئے، بھولیے مت، جس کی وجہ سے سارے شعبوں میں انسان گناہوں سے آٹومیٹک خود بخود محفوظ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ میری ماں بہنوں، تورات جب اللہ تعالیٰ نے اتاری تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تورات کا تعارف بھی ایسے ہی کرایا کہ میری اس تورات سے ہدایت اور رحمت کا درس اور سبق وہ لوگ لے سکیں گے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں وہی اللہ کی کتاب اور آیات سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ قرآن ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے کرتے یہاں آتا ہے، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، اور تورات قرآن کی طرح نہیں آئی ہے۔ قرآن تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ڈالا گیا اور اس طرح سے قرآن کی وحی آئی، لیکن تورات کیسے دی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، جو طور پہاڑ ہے، وہاں بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں تورات کی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ جب وہ تختیاں لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے پوری بنی اسرائیل کی قوم تو ایک بچھڑے کا مورت بنا کر، اس کا اسٹیچیو بنا کر اس کی پوجا کرنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو خود بھی نبی تھے، اپنا نائب بنایا تھا، تو ان پر غصہ ہوئے، ان کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم نے میرے جانے کے بعد ان کو سنبھالا کیوں نہیں؟ قرآن کریم نے یہ نقشہ پورا کھینچا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے وہ تختیاں جو ڈال دی تھیں وہ واپس اٹھا لی، کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی تورات کی یہ تختیاں ہیں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ تورات کے ان نسخوں کے اندر، تورات کی ان تختیوں میں، تورات جو لکھی گئی تھی اس میں ہدایت بھی تھی، مہربانی بھی تھی، لیکن کن کے لیے؟ الذین ہم لربہم یرہبون، جو لوگ اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کی آیت فائدہ کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، آج بیانات بہت ہوتے ہیں، لوگ موبائل اور ایپسوں کے اوپر عجیب عجیب چیزیں پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کی تشریح بھی پڑھتے ہیں، بیانات وہاں بھی سنتے ہیں، لائیو بھی سنتے ہیں، اور اپنے کانوں سے بالمشافہہ بھی سنتے ہیں، لیکن اتنا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انسان کے اثر پکڑنے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ نہیں دیکھا، ایک سے زیادہ آیت سے میں نے آپ کو کہہ سنایا، ترجمہ کر سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو ہم کو ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن جہنم کا جو نقشہ کھینچے گا وہ ہم کو لائیو نظر آئے گا، اور ہم لوگ اس جہنم کے تصور، اللہ کی سزا اور عذاب کے تصور کی بنا پر ان گناہوں سے بڑی آسانی سے بچ پائیں گے جن سے بچنا آج بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ماں باپ بیچارے رات کو بیدار ہو کر دعائیں کرتے ہیں، مستقل صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو تو گناہوں سے بچا لے۔ ہمارے کہے میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ ڈرگز لینے میں، اپنے
دوست فرینڈ سرکل کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے میں، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرنے کے اندر مشغول ہے، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ان کے کہے میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی، باہر نافرمانی، گھر میں نافرمانی. ان ماں باپ کو ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کے دل میں تو اپنا ڈر پیدا کر دے. پھر آپ کی یہ دعا اور زیادہ نکھار پیدا کرے گی. اللہ سے ڈر مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے. انشاءاللہ آیات کریمہ کی وجہ سے پھر اس کا دل دہل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کے دل میں کپ کپی طاری ہو جائے گی. گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہوا میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اس کے مقابل میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ کے ڈر سے غافل ہو جائیں. اس کے لیے دنیا نے چمک دمک کی چیزیں پیدا کی، ڈرامے پیدا کیے، سیریلیں پیدا کی اور کامیڈی بہت ساری کلپیں پیدا کی. سائنسدانوں نے اور مغربی تہذیب کے مارے ہوئے لوگوں نے ان چیزوں کو بہت چلایا. پوری چینلیں ہیں کامیڈی کی. انسان کو غمگین ہونے ہی نہیں دیتے، انسان کو اللہ کا ڈر آنے ہی نہیں دیتے. تھوڑا بہت آخرت موت کا ذکر آیا کہ فوراً انسان جب کپ کپانے لگا اور اس کا دل بے چینی محسوس کرنے لگا تو وہ سیدھا جا کر کسی تھیٹر میں بیٹھ جاتا ہے، سینما میں ٹکٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھر کے بڑے اسکرین کے اوپر شیطان کو کھول کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں کسی کامیڈی سیریل کو دیکھ لیا اور تھوڑی دیر جو خوف پیدا ہوا تھا وہ بھی غائب کر دیا. ان لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر جہاں جہنمیوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر وہ ذرا بھی اللہ کا خوف ہونے کی بات ہوتی تو فوراً انجوائے میں لگ جاتے اور مزہ اڑانے کے اندر لگ جاتے، اللہ کا ڈر آنے ہی نہیں دیتے تھے. جہنمیوں سے جب پوچھا جاوے گا وہ یہی کہیں گے. چنانچہ قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہنمی لوگوں نے اپنے جہنم میں جانے کا سبب کیا بتایا اور قرآن کریم نے اس کو کس طرح سے ذکر کیا. قرآن ایک جگہ جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن لوگوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکاریں گے کہ ہائے ہم کو موت ہی آ جاتی. یہ جہنم کی سزا تو کتنی سخت ہے، ہمارے لیے تو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ دے کر اللہ تعالیٰ نے جہنمی ہونے کا فیصلہ بتا دیا. تو ہم لوگ موت کو پکاریں، کم سے کم موت آ کر ہمارا معاملہ پورا کر دے اور جہنم میں نہ جانا پڑے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہاں موت کا پکارنا کام نہیں دے گا، بالآخر وہ جہنم کے اندر داخل ہو کر رہیں گے، جہنم کی سزا اور عذاب و عقاب بھگت کے رہیں گے. پھر کیوں؟ اس کی وجہ قرآن ذکر کرتا ہے وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ لوگ اپنی فیملی کے اندر بہت خوش رہتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے. اللہ کا ڈر، موت کی یاد، موت کے ماں بعد والی زندگی کی یاد آنے ہی نہیں دیتے تھے. ہمیشہ خوشی ہی کے اندر. تھوڑی بہت غمی کی چیز ہوئی کہ فوراً انجوائے کرنے کے لیے ٹرپ میں نکل جاتے اور اس طرح کی نافرمانی کی چیزوں کے اندر اپنے اس ڈر کو ختم کر دیتے. دیکھیے قرآن کریم نے اس جگہ ان کے جہنم میں جانے کے لیے یہ سبب بتایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں بہت خوش رہتا تھا. معلوم ہوا اللہ خوشی کو منع نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا، خوف آنے لگا اور ہم اس کو فوراً خوشی سے بدل کر ختم کر دیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ اللہ کا ڈر بھی رکھیے اور زندگی کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوش بھی ہوئیے. شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کے ڈر کے مقابل دنیا کی خوشی پسند کرتے تھے اور ان کو خوشیاں گناہ میں ملتی تھی. سیریلوں میں اور فلموں میں دیکھ کر، کامیڈی چیزوں میں دیکھ کر اپنا دل بہلا لیتے تھے اور تھوڑا ایک موقع آیا تھا زندگی میں سدھرنے کا، وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. ایک دوسری جگہ قرآن کریم جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تھے
تو بہت فن اور انجوائے کر کے لوٹتے تھے، بہت خوشی خوشی لوٹتے تھے۔ پتہ چلا کہ اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ تو باہر بھی ڈر، گھر میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آپ انجوائے کیجئے، خوشی منائیے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن اللہ کے خوف کو جو آیا ہوا ہے، مہمان بنا ہوا ہے، اس کو ٹالنے کے لیے کسی خوشی کا سہارا نہ لیجئے۔ یہ لوگ، ان کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ بس قرآن کریم اس جگہ بھی جہنمیوں کا یہی تذکرہ کرتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کا ڈر آنے ہی نہیں دیتے۔ میری ماں بہنوں، آج حالت یہی ہو گئی ہے۔ کتنے ہی گھرانے وہ ہیں جہاں یوں پورا دن ہنسی کھیل خوشی اور اس طرح کا ماحول گھر میں رہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ جب کوئی تعلیم وغیرہ ہوتی ہے اور موت کا تذکرہ کوئی چھیڑتا ہے تو اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ چپ رہے، یہ ہماری خوشیوں کو کرکری مت بنا اور اس کو ختم مت کر، تو اس کو موت کی یاد بھی نہیں لانے دیتے۔ کوئی موت کا، مابعد الموت کا، قبر کا ذکر کرتا ہے تو اس کو چپ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا خوشیوں کے اندر جو ہے انگارے ڈال رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے اندر اتنا خوش رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کو آنے کا موقع نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ خلاصہ اتنا ہوا میری ماں بہنوں کہ اللہ کا ڈر انسان کو جنت دلاتا ہے، اللہ کی رضوان و رضا اور خوشنودی دلاتا ہے، اور جہنم سے دور رکھتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر اسے ٹھوکر مار کر جو خوشی پائی ہو وہ انسان کو بالآخر جہنم میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ کے ڈر کے پیدا کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ آئندہ مستقل اس کو ذکر بھی کیا جائے گا، لیکن وہی اللہ کو یاد رکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کا استحضار اپنے دل و دماغ میں رکھو تو انسان جہنم سے بچے گا، جنت پاوے گا، اور اللہ کی کتاب سے بڑا حصہ فائدہ اٹھانے کا بھی وہ پاوے گا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں جھکاؤ ہے، جن کے دلوں میں تواضع ہے، جن کے دلوں میں نرمی ہے۔ بھائی ایسے کون سے دل ہیں جن کے دلوں میں نرمی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے، دل کپ کپا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، بس آیت کریمہ سنو، دل کے اندر اگر کپ کپاہٹ پیدا ہو سمجھو اللہ کا ڈر میرے سامنے آیا ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں کو سن کر بھی ہمارے دل پر جوں نہیں رینگتی تو پھر بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل کہیں اللہ کے ڈر سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ آج ہم لوگ 5 مرتبہ دن کے اندر جو ہے اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سب سنتے ہیں، لیکن کبھی اذان سے ہمارے دل میں کپ کپی پیدا نہیں ہوتی۔ ارے یہ کتوں کو دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان ہوتی ہے تو کتے اللہ کی اتنی بڑی یاد کتاب نہیں لا سکتے، وہ بھونکنے لگتے ہیں، لیکن انسان ہے اپنے کام کاج میں مشغول، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اذان ہو گئی یا نہیں، جبکہ اللہ اکبر میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی صداقت، سب سے بڑی توحید کا دم بھرنا یہ مؤذن بول رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی بڑی چیز لیکن ہمارے دلوں پر جوں نہیں رینگتی، یہ اسی وجہ سے اللہ کی یاد ہے لیکن دلوں کے اندر دھڑکنیں بڑھتی نہیں ہیں، ہم کو کپ کپی نہیں پیدا ہوتی، ہمارے دل دہلتے نہیں ہیں، ایک کتا تاب نہیں لا سکتا، اور انسان اتنا غافل ہے۔ میری ماں بہنوں، اس ڈر کو پیدا کیجیے، اپنے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرنا انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اس چیز کے پیدا کرنے کی وجہ سے دنیا سے گناہ رخصت ہو جائیں گے، اور ایسے چلے جائیں گے جیسے صبح کی مچلتی کرنوں کی وجہ سے رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے رات جب
اندھیری ہوتی ہے، اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، لیکن جو ہی صبح آفتاب کی چند کرنیں نکلتی ہے تو تمام کی تمام اندھیریاں دم دبا کے بھاگ جاتی ہے۔ بس ویسے ہی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، گناہوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی اور وہ اپنی دم دبا کر بھاگیں گے۔ آج وہی گناہ جو پہاڑ جتنے معلوم ہو رہے تھے وہ ایک پرزے کی طرح ہو جائیں گے، جس کو کوئی بچہ بھی پھونک مارتا ہے تو اڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کے سوا اور کوئی راستہ نہیں جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ڈر عطا فرماوے، اپنی خوف و خشیت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صغائر کبائر سب کو معاف فرما۔ گناہ کرتے کرتے ہماری عمر گزر گئی، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے، دن کے اجالوں میں رات کی اندھیری میں، سرن علانیتاً اجتماعاً انفراداً کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے تیرے بھی بڑے حقوق پامال کیے، معاف فرما۔ تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، اللہ تیری مخلوق کے بھی بڑے حقوق پامال کیے، اللہ ان سب کو بھی معاف کر دینے کی توفیق مرحمت فرما، ان کے سامنے بھی معافی تلافی کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہر چہار طرف گناہوں کی ریل پیل ہے، لوگوں کے دلوں سے تیرا ڈر چلا گیا ہے، اللہ جس کی وجہ سے بے تحاشا بے دریغ لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تیری شرم بھی نہیں کرتے، اللہ تو ہی ہم کو کھانا پینا دیتا ہے لیکن گناہ بھی ہم لوگ تیرا ہی کرتے ہیں۔ اللہ انسانیت کو سمجھ عطا فرما، تیرے ڈر پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، تو توفیق عطا فرما، تو جس کے لیے چاہ لیتا ہے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری ان مجلسوں کی وجہ سے، تیری آیات کی برکت سے، یہاں جتنے لوگ شریک ہیں بالخصوص ان سب میں اور بالعموم سب مسلمانوں کے اندر، سب لوگوں کے اندر تیرا ڈر پیدا فرما دے۔ اللہ تیری آیات بے شک بڑی بابرکت ہیں، تو نے اتاری ہی اس لیے ہیں کہ ان کی تاثیر سے بندے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہماری زبان میں وہ خلوص نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے تیری، لیکن تیری آیات کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ تو اپنی آیات کی برکت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی برکت سے ہمارے اندر اپنا ڈر پیدا فرما، اپنی خوف و خشیت سے ہمارے وجود کو بھر دے، تیری یاد آنے کے اوپر ہمارے دلوں کو بھی کپ کپا دے، تھر تھرا دے۔ اے اللہ اس میں اے اللہ دہلنا پایا جاوے اس طرح کی توفیق مرحمت فرما، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی اللہ اپنے فضل خاص سے قبول فرما، اے اللہ ان میں جو چکے رہ گئی ان کو معاف فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے، ہماری تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جہاں کہیں پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور فرما، ہماری ماں بہنوں کے اپنے اوقات کو فارغ کر کے تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آنے کو بے پناہ قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے اس سلسلے میں خلوص للہیت اور برکت نصیب فرما۔ اللہ ناموری اور شہرہ اور ریاکاری اور سمعہ اور خود بینی اور خود پسندی اور تکبر اور برے جذبات سے ہماری حفاظت فرما، کہنے سننے والوں سب کو اے اللہ اپنی آیات کا حظ وافر نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر تیرے دین کا واعظ ہو رہا ہے ان گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرما، اللہ تمام قسم کی چین سکون قرار امن و اطمینان نصیب فرما۔ اللہ جن حضرات نے ان پروگراموں کو منعقد کرنے میں مستقل اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اللہ ان کے لیے بھی بہترین فیصلے فرما، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔